بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک 14 سالہ لڑکے کو نئی نوکری ملی تھی جس میں اس کو تمام سہولیات بھی مہیا کی گئیں۔ صبح 8 بجے نوکری پہ جاتا اور شام 6 بجے واپس آ جاتا۔ ماں باپ کا یہ اکلوتا بیٹا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ لڑکا اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا کہ اچانک بیماریوں نے گھیر لیا۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہا تھا۔ لڑکے کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک تو اس کی نوکری بھی چلی گئی، دوسرا وہ بیماری کی حالت میں اپنا ذہنی توازن بھی کھو چکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کافی ڈاکٹروں سے مشورہ بھی کیا۔ ہر ڈاکٹر اپنا اپنا مشورہ دیتا۔ اکثر ڈاکٹر دوائی دے کر یہی کہتے کہ یہ چند روز تک ٹھیک ہو جائے گا، مگر لڑکے کو کچھ فرق محسوس نہ ہوا۔ بالآخر لڑکا بستر مرگ پہ جا لگا۔ جب گھر والوں نے دیکھا کہ ہمارا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے تو وہ شاہی طبیب کے پاس چلے گئے۔ طبیب نے جب لڑکے کی تشویشناک حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد طبیب بولا کہ آپ کا بیٹا ایک شرط پہ بچ سکتا ہے۔ لڑکے کے باپ نے طبیب سے بڑی جلدی سے پوچھا کہ وہ کون سی شرط ہے۔ طبیب صاحب آپ حکم کریں، میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، بس میرے بیٹے کی جان بچا دو۔ طبیب نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کر دو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی شادی تو کر دیتا ہوں، لیکن اس کو اب رشتہ کون دے گا، کیونکہ یہ تو پہلے سے بھی بیمار ہے اور دوسرا اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں۔ طبیب نے کہا کہ یہ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہے، لیکن میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ شادی کے علاوہ اس بیماری کا کوئی دوسرا حل میرے پاس نہیں۔ لڑکے کے گھر والے رشتے کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ جس کو حقیقت بتاتے وہی رشتہ دینے سے انکار کر دیتا۔ تھک ہار کر بالآخر ایک ماریا نامی لڑکی کے گھر گئے۔ یہ ماریا اس لڑکے کی کلاس فیلو تھی۔ میٹرک کے امتحان میں لڑکے نے ماریا کی سکول کی فیس بھی ادا کی تھی۔ ماریا کو یہ سب باتیں ابھی تک یاد تھیں۔ ماریا کے گھر والوں نے تو رشتہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن ماریا نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ آخر کار شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ شادی والے دن بہت سارے لوگ گھر میں جمع ہو گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ لڑکی اس بیمار کے ساتھ کیسے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان میں سے اکثر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ لڑکی شادی کی پہلی رات ہی طلاق کا مطالبہ کرے گی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ لڑکی نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور اللہ پاک سے اس کی صحت یابی کی دعا کرتی رہی۔ اللہ کی مہربانی سے کچھ ہی دنوں میں وہ لڑکا صحت یاب ہو گیا اور دوبارہ دونوں ایک نئے سرے سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اب نتیجہ اس کہانی کا کیا ہے؟ اب اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی آپ پہ احسان کرے تو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احسان یاد رکھنا چاہیے۔